السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع اور امن دینے والا بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ دونوں ہمارے گھر کو پاک رکھیں، وہاں رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ، کعبہ معظمہ اللہ کا گھر ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو رجوع کرنے، لوٹنے پلٹنے کا گھر بنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں،
خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس گھر میں ایسی برکتیں رکھا ہے کہ ہر آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی آج مسلمان موجود ہیں، وہ اپنی نماز میں سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنا منہ، اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ جس جانب ہے اس جانب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو تمام انسانوں کا مرکز بنایا ہے۔ دنیا میں آپ کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے جہاں دنیا کی سب سے بڑی دوسری آبادی ایک بات میں متفق ہو کہ اس کو جہاں سے بھی نماز پڑھنا ہے اپنا چہرہ کعبہ معظمہ کی طرف کرنا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز پڑھے گا تو اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کر کے ہی پڑھے گا۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے ایمان والے جنات کو بھی اور فرشتوں کو بھی اس طرف آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کو امن والا بنا دیا ہے، یہاں تک کہ شیر اور بھیڑیے بھی اس حدود کے اندر شکار نہیں کرتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو حرم کے اندر تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح محفوظ اور مامون کر دیا ہے۔ آج خانہ کعبہ کے تعلق سے ایک مختصر تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس طرح سے رکھی گئی، خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح سے کی گئی، اور کتنی مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم کو آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چاروں عناصر سے پیدا کیا، ان کو جنت میں ٹھہرایا۔ پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کو بھی جنت میں ٹھہرایا۔ جنت میں ان دونوں کو تمام نعمتوں سے نفع حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے دونوں کو منع کیا گیا تھا۔ لیکن شیطان نے بہکایا اور اس درخت کا پھل حضرت حوا اور پھر حضرت آدم کو کھلایا۔ اس نتیجے میں اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا۔ انہیں زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہندوستان کی سرزمین
جو آج سری لنکا کا ایک علاقہ ہے، وہاں کسی پہاڑ پر حضرت آدم تشریف لائے اور حضرت حوا عرب کی سرزمین پر جدہ میں تشریف لے آئیں۔ ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس لغزش کے لیے دعائیں کی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی دعائیں قبول کیں اور عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اس جگہ کا نام ہی عرفات رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا تو جنت کی بات ہی الگ تھی، وہاں نور ہی نور تھا، فرشتوں کی تسبیح اور تہلیل کی آوازیں تھیں۔ لیکن جب زمین پر آئے نہ تو یہاں فرشتوں کی تسبیح اور تہلیل کی آواز تھی اور نہ وہ روشنی تھی۔ دنیا تو ظلمت کدا ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، وحشت ہی وحشت۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، آسمان میں تیرا ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے اسی طرف اپنی توجہ کرتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن زمین پر ایسا کوئی گھر نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زمین پر ایک گھر بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی نشاندہی کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ حضرت جبریل امین جس جگہ کی نشاندہی کر دیں اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو۔ یا ایک بادل بھیجا گیا اور اس بادل کے لحاظ سے حضرت جبریل امین نے ایک خط کھینچا اور اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی بنیاد فرشتوں کے ساتھ مل کر رکھے اور اسی جگہ پر رکھے جس جگہ سے پانی کے اوپر جھاگ کا جمنا شروع ہوا تھا۔ وہی جھاگ آگے بڑھ کر زمین بن گیا۔ گویا زمین کی جہاں سے شروعات ہوئی تھی، زمین جہاں سے بننے لگی تھی، اسی جگہ اللہ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرشتوں نے اس کی بنیادیں کھودیں اور 6 پہاڑوں کے پتھر سے اس کی بنیادوں کو بھر دیا۔ جبل لبنان، کوہ طور، جودی پہاڑ، زیتون پہاڑ، اس طرح 6 پہاڑوں کے پتھر لا کر فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد میں نیو میں رکھ دیا اور اس جگہ تھوڑی سی دیوار بنا دی
تاکہ وہ ممتاز ہو جائے۔ اور حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب آپ اس خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں، اس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز بھی پڑھیں، اور اسی وقت سے خانہ کعبہ کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا، طواف کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی طرف لوگ اپنا منہ کر کے اپنی عبادت کرنے لگے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد طوفان نوح آنے سے پہلے ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے بیت المعمور کو ہی اس جگہ پر اتار دیا، تو فرشتوں کی بنیاد پر بیت المعمور کو اتار دیا، اور جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو اللہ نے اس عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی طرح سے نمایاں نظر آتی، لیکن لوگ اسی جگہ زیارت کے لیے آتے، برکتیں حاصل کرتے اور اسی کا طواف کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دور آ گیا اور یوں ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے گھر پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کے کہنے پر ان کو ملک شام سے ایک دور دراز علاقہ جو آج عرب ہے، اور عرب میں خاص کر جو مکہ معظمہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا، کوئی انسان موجود نہیں تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اسی جگہ پر لا کر بسائیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ایک مشکیزے میں پانی اور تھوڑا سا کھجور رکھ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ چھوڑ کر واپس لوٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پکار کر کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا، اور پھر حضرت ہاجرہ وہاں رہنے لگیں۔ پھر زمزم کا کنواں چشمہ جاری ہوا، اور قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر آئے اور آباد ہوئے، اور اب وہ ایک بستی بن گئی۔ پھر حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا معین اور مددگار بنایا کہ حضرت ابراہیم تعمیر کا کام کرتے اور گارا اور پتھر لا کر دینے کا کام حضرت اسماعیل کرتے۔ اب خانہ کعبہ کہاں پر تعمیر ہو تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے اس جگہ پر اپنا پر مارا تو لال مٹی سے وہ بنیاد ظاہر ہو گئی کہ جس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی تھی، جو بنیاد رکھا تھا وہ بنیاد ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے اس جگہ کو کھودا، یہاں تک کہ
حضرت آدم علیہ السلام کی نیو ظاہر ہو گئی کہ اونٹ کے کوہان کی طرح سے پتھر سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ 3 پہاڑوں کا پتھر لا کر حضرت اسماعیل لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم اس کو تعمیر کرتے جاتے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جس میں نہ تو وہ چوکور تھا اور نہ لمبا، ایک تھوڑا چوکور اور تھوڑا لمبا، جس کو ہم مستطیل کہہ سکتے ہیں، کہ ایک طرف سے 33 ہاتھ، ایک طرف سے 32 ہاتھ، ایک طرف سے 21 ہاتھ۔ اس طرح سے آج جو آپ خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں حتیم کا حصہ دیکھتے ہیں، وہ حتیم کی جگہ بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ اب حضرت ابراہیم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دیوار 9 ہاتھ اونچی تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے اس کو 18 ہاتھ اونچی کیا۔ اب اس اوپر کے حصے تک پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ، میں جس پر کھڑا ہو کر اوپر دیوار بنا سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر حضرت اسماعیل جبل ابو قبیس کی طرف جانے لگے۔ حضرت جبریل امین راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کہ جبل ابو قبیس میں 2 پتھر ہیں، یہ وہی 2 پتھر ہیں جو جنت سے حضرت آدم لے کر آئے تھے، ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا، اور چھوٹا وہ حجر اسود ہے اور بڑا مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کے کہنے پر حضرت اسماعیل وہ دونوں پتھر اٹھا کر لائے اور حضرت جبریل امین کی بات سنائے، تو حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیوار میں چھوٹا والا پتھر جو حجر اسود ہے اسے رکھا اور بڑے پتھر پر اپنا پیر رکھ کر خانہ کعبہ کی اوپر کے حصے کی تعمیر کرنے لگے۔ تعمیر کا کام جیسے جیسے اوپر کی طرف جاتا وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا۔ خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو حضرت ابراہیم نے اسی پتھر کو جبل ابو قبیس میں لے جا کر اسی پتھر پر کھڑے ہوئے اور ایک آواز دی، اے لوگو اس گھر کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آؤ۔ تمام روحوں نے اس آواز کو سنا۔ جو روحیں خاموش رہیں انہیں حج نصیب نہیں ہوا، اور جن روحوں نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ نے ان کی قسمت میں اتنی دفعہ حج بیت اللہ لکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم کے پکارنے پر لوگ جنہوں نے لبیک کہا آج حج کے لیے جاتے ہیں۔ پھر وہی پتھر ایک دفعہ جب حضرت اسماعیل کی بیوی نے حضرت ابراہیم کا سر دھونا چاہا تو اسی پتھر پر کھڑے ہوئے اور ان کا سر دھویا گیا۔ تو 3 مرتبہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم نے اپنا قدم رکھا، جس پتھر پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ وہ نشانات واضح تھے
یہاں تک کہ لوگوں کے چومنے کی وجہ سے نشانات کچھ مدھم پڑ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پتھر کو جبل ابو قبیس میں لے جا کر محفوظ کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اس گھر کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، کسی میں 6 مرتبہ ہے اور کسی میں 10 مرتبہ ہے۔ بخاری کے حاشیہ میں 10 مرتبہ کا ذکر ہے اور تفسیر نعیمی میں 6 مرتبہ کا ذکر ہے۔ محققین نے ان میں اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ ممکن یہ ہے کہ پوری عمارت 6 مرتبہ بنائی گئی ہو، لیکن بیچ میں مرمت کا کام کیا گیا ہو اور مرمت کا کام لے کر کل 10 مرتبہ اس کا کام ہوا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد قوم عمالقہ، جرہم وغیرہ نے تعمیر کی، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی تو خانہ کعبہ کی دیواریں کئی جگہ سے پھٹ گئی تھیں، چونکہ وہاں کی جو زمین تھی اس وقت وہ ایک حصہ اونچا اور دوسرا حصہ نیچا، تو پانی کا بہاؤ ادھر ہی سے آتا تھا۔ خانہ کعبہ ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں سے پورا مکہ کا پانی آتا تھا، تو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں۔ اور ایک عورت جو وہاں پر خوشبو سلگایا کرتی تھی، ایک دفعہ اچانک آگ لگی اور خانہ کعبہ کی چھت جل گئی۔ تو قریش نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سرے سے تعمیر کیا جائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، ولید ابن مغیرہ کو اس کا سردار بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو رقم جمع کی گئی، یہ اعلان ہوا کہ اس کی رقم صرف حلال ہو، کوئی اپنی حرام رقم اس میں جمع نہ کرے۔ اس وقت بڑے بڑے پیسے والے تھے، لیکن اکثر پیسے والے سود خوار تھے، اس لیے جو ساز و سامان اور سامان آیا وہ تھوڑا سا تھا، جو حضرت ابراہیم کی پوری عمارت پر عمارت نہیں بن سکتی تھی۔ تو ایک حصے کو قریش نے چھوڑ دیا اور چوکور کر کے ایک حصے میں خانہ کعبہ تعمیر کر لیا۔ جو چھوٹا ہوا حصہ ہے اس کو آج حتیم کعبہ کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کی چھت کا پرنالہ اس میں گرتا ہے، یعنی اس کا پانی اس میں گرتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھے۔ اس بات کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھا کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، بجائے لڑنے جھگڑنے کے، کل صبح پہلے جو آدمی یہاں آئے گا حرم کے اندر، وہ آدمی فیصلہ کرے گا اور سب کے سب اس کے فیصلے کو مانو گے۔ دوسرے صبح کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے، اور آقائے دو عالم کے انصاف پر سب کو بھروسہ تھا۔ آقائے دو عالم نے فرمایا کہ تمام قبیلے والے اپنا اپنا ایک سردار چن لیں، اور تمام سردار جب چن لیے گئے تو میرے آقا نے اپنی چادر زمین پر رکھی
اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا اور فرمایا تمام سرداران میری چادر پکڑ لیں، اور اس طرح سے چادر سب نے مل کے اٹھایا تو سارے قبیلے والے کو تسلی ہو گئی کہ ہم نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے میں اپنا نمائندہ دے دیا۔ اس طرح یہ جھگڑا ختم ہوا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی جس میں 2 دروازے رکھے گئے۔ آقا علیہ السلام سے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اے عائشہ، اگر مجھے اس قوم کے نان مسلم ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کروں تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے تمام نشانات مٹا رہے ہیں، اس لیے میں خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں حضرت ابراہیم کی جو بنیاد تھی اسی پر تعمیر کرتا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر زمین بوس کر کے شہید کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنیاد پر تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں جس طرح سے وہ عمارت بنی تھی اسی طرح سے بنا دیا۔ لیکن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف جب اس کا حاکم تھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور خانہ کعبہ کو شہید کر کے پھر اس نے قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا، اور اس کا دروازہ اونچا رکھا اور ایک ہی دروازہ رکھا۔ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کی ہوئی عمارت ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کو میں پھر سرے سے تعمیر کروں اور عبداللہ بن زبیر کے تعمیر کے مطابق تعمیر کروں، تو علماء نے منع فرمایا کہ اس طرح سے کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے گی، اور ہر بادشاہ اپنے زمانے میں نئے طریقے سے تعمیر کرنا چاہے گا، اس طرح سے کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا جیسے ہے ویسے ہی اس کو رہنے دیا جائے۔ ایک بادشاہ جس نے خانہ کعبہ کے دیواروں پر غلاف چڑھایا، پھر ایک زمانے تک مصر سے غلاف کعبہ جانے لگا، ایک مرتبہ ہمارے ملک سے پڑوسی جو ملک ہے وہاں سے خانہ کعبہ کا غلاف گیا، لیکن اب جو ہے وہ نجد میں ہی تیار ہوتا ہے اور وہی غلاف کعبہ پورے کعبے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، جس میں وہاں کے بادشاہ کا نام لکھا جاتا ہے، کلمہ شریف وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر وہ غلاف بدلی کیا جاتا ہے اور وہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والوں میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے، جو حجاج کرام ان سے خرید لیتے ہیں اور اپنے گھر تبرک کے طور پر رکھا کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ اس طرح سے مختلف دور میں مختلف طور پر تعمیر ہوا، اور اس گھر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس واقعہ کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، پلٹنے کی جگہ بنایا اور ان کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگو اس پتھر کو
جو پتھر حضرت ابراہیم کے قدم کے نیچے آ گیا، جس پتھر کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہو گئی، جس پر ان کا نشان قدم آ گیا، اے لوگوں اس جگہ پر نماز پڑھو، اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اللہ رب العزت کعبہ کی حرمت اور مسلمانوں کی یہ عظمت ہمیشہ برقرار رکھے۔